الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، پکارو ان کو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے بغیر گمان کرتے ہو۔ وہ ایک ذرہ بھر کے مالک نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ اس کا ان میں کوئی مددگار ہے، اور اس کے پاس سفارش کام نہیں آتی مگر اس کے لیے جس کے واسطے حکم کرے، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے ان کے دلوں سے تو کہتے ہیں کہ کیا فرمایا ہے تمہارے رب نے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو فرمایا ہے وہ حق ہے جو سب سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، کون روزی دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ، اور ہم یا تم بے شک ہدایت پر ہیں یا پڑے ہیں کھلی گمراہی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ تم سے پوچھ نہ ہوگی اس کی جو ہم نے گناہ کیا ہے، اور ہم سے پوچھ نہ ہوگی اس کی جو تم کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، سب کو جمع کرے گا رب ہمارا، پھر فیصلہ کرے گا ہم میں انصاف کے ساتھ، اور وہی قصہ چکانے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، مجھے دکھاؤ تو صحیح جن کو اس سے تم ملاتے ہو شریک قرار دے کر۔ کوئی نہیں بلکہ وہی اللہ ہے، زبردست حکمت والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے سارے لوگوں کو خوشی اور ڈر سنانے کے لیے، اور لیکن بہت لوگ نہیں جانتے اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا کہ جس میں تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ اسے آگے۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاریخ سنا کر مشرکین کو جواب دیا کہ یہ جو تم حیران ہو کر انکار کرتے ہو کہ کس طرح مر کے مٹی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، دیکھو جس اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، آسمان سے پانی برسا کر زمین سے مختلف چیزیں اگائیں اور جانور پیدا کر کے ان سے سواری، کھانے اور رہائش کا سامان پیدا کیا، وہی دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتا ہے، اسے کائنات پر تصرف عطا فرما دیتا ہے۔ ساری کائنات اس کی تابعدار اور اس کے اشارے پر چلتی ہے۔ پہاڑوں، درختوں، پرندوں کا حضرت داؤد کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، لوہے کا آپ کے ہاتھ لگانے سے موم ہو جانا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کا آپ کے حکم پر چلنا، آپ کے سارے تخت کو ساری جماعت کے ساتھ ایک ماہ کی مسافت کا سفر صبح کو کرنا اور ایک ماہ کی مسافت کا سفر شام کو کرنا، جنوں کا فرما بردار ہونا اور ان کے حکم سے بڑے بڑے کام کرنا، اور اتنا لامتناہی رزق کا موجود ہونا کہ دیگچے کا حوض کی طرح ہونا بہت بڑی طاقت کا ثبوت ہے۔ اور یہ بھی واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیتا تو بہت کچھ ہے لیکن جو منہ پھیرے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ جس طرح سبا قوم کے لیے یمن سے شام تک باغات اور چشمے تھے، مگر ان لوگوں نے نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، نعمتوں کے شکر سے بیزاری ظاہر کی تو سارے باغات سیلاب میں بہہ گئے، صرف تھور، کانٹے اور بیری کا پھل رہ گیا، اور سارے راستے ویران اور خوفناک بن گئے۔ اس فرمان سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے حکم سے لاپرواہی برتتے ہیں انہیں سخت عذاب دیا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے تو نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ جنوں کے متعلق جو خیال ہے کہ غیب جانتے ہیں غلط ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی اور وہ عصا کے سہارے کھڑے رہے اور جنوں کو پتہ نہ چلا۔ عصا ٹوٹا، وہ گرے تو جنوں کو افسوس ہوا کہ وہ لا علمی میں کام کرتے رہے۔ آج کے فرمان الہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے
کہ مشرکین جو بتوں کو خدا یا خدا کے سامنے سفارشی سمجھتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں بلاؤ ان کو جن کو تم اس طرح خدا کا شریک سمجھتے ہو، یہ نہ تو ایک ذرے کے مالک ہیں، آسمان اور زمین میں نہ ان کے اختیار میں کچھ ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش کا اختیار رکھتے ہیں۔ سفارش تو وہ کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور وہ بھی اجازت ملنے پر گھبرایا ہوا ہوگا، ایک دوسرے سے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ حکم ہوا کہ ان بتوں کے پوجنے والوں سے پوچھو کہ کون آسمان سے پانی برسا کر زمین کو زندہ کرتا ہے اور تمہارے لیے پھل پھول سبزیاں اگاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، کسی کو اس میں کوئی اختیار نہیں، اور ایک دن مقرر ہے جس دن سب سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے اور الٹا پوچھتے ہیں کب ہے وہ دن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں وہ دن مقرر ہے، اس کے آنے پر نہ ایک لمحہ آگے اور نہ ایک لمحہ بعد حساب ہوگا۔ کائنات پر غور کرنے سے اور اپنے نفس پر غور کرنے سے یہ چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق، ربوبیت اور توحید کی گواہی دیتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی گواہی دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزوں میں سب سے فوقیت دی گئی ہے۔ مجھے تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، میرا روب 1 ماہ کی دوری پر طاری ہوتا ہے، میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے، اور مجھے جامع کلام بنایا گیا ہے کہ تھوڑے لفظوں میں بہت سا مطلب بیان کرتا ہوں۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں جو ہر وقت ظاہر ہیں، لیکن اس کے باوجود بے جان پتھروں کو پوجنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو سفارشی یقین کرنے والے نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ان کے دل ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے اور شیطان کا ان پر قبضہ تھا۔ اس عظیم بیماری کا علاج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت تھی اور ہے، اور یہ اطاعت صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو سکتی ہے، جس سے دل و دماغ منور ہو جاتے ہیں اور شیطان یا اس کے پیروکاروں کا کوئی زور نہیں چلتا۔ یہی وہ عظیم دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے سینے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔